اصحاب الفیل کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا تعلق یمن کے بادشاہ ابرہہ اور مکہ مکرمہ سے ہے۔ عام فیل یعنی ہاتھی والوں کا سال وہ سال ہے جس میں ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ سال عام فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرہہ یمن کا ایک معروف حکمران تھا جو حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کا نائب تھا۔ ابرہہ یمن کے علاقے میں گورنر کے طور پہ کام کرتا تھا۔ اس نے یمن کے علاقے سنا میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا تعمیر کرایا جسے الکلیس کہا جاتا تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کے گرجے کو اہمیت نہ دی اور وہ بدستور خانہ کعبہ کی طرف جاتے رہے تو ابرہہ نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اس فوج میں ہاتھی بھی شامل کیے تاکہ مکہ پر حملہ کیا جا سکے۔ اس واقعے کو عام فیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق عام فیل کا سال 570 یا 571 کے آس پاس ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ آپ کی ولادت عام فیل کے سال میں ہی ہوئی، اس لیے یہ سال مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی شامل کیے اور اس کی فوج کا سب سے بڑا اور مشہور ہاتھی محمود تھا جو اس کی فوج کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھیوں کو اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ ان کا قد و قدامت بہت بڑا تھا جو خانہ کعبہ کی عمارت کو گرانے کے لیے بہت مؤثر ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ ابرہہ کی فوج نے یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں کئی مقامات پر لوگوں نے اس کی فوج کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس عظیم اور طاقتور فوج کے سامنے کامیاب نہ ہو سکا۔ جیسے جیسے وہ مکہ کے قریب پہنچتے گئے خوف و ہراس مکہ میں پھیل گیا۔ اہل مکہ کو اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ مکہ کے رہنما عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی جنگ کرنے کے بجائے اللہ پر توکل کیا اور دعا کی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو اس نے اپنے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے ہاتھی محمود نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا، جس پر ابرہہ کی زیادہ تر امید وابستہ تھی۔ جب بھی اسے خانہ کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی جاتی وہ بیٹھ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا، اور اگر اسے کسی دوسری سمت میں لے جانے کی کوشش کی جاتی تو وہ فوراً چلنے لگتا۔ جب ابرہہ اور اس کی فوج خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے میں ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹے پرندے یعنی ابابیل بھیجے جو اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کنکریوں کا سائز معمولی تھا، لیکن جب وہ فوجیوں اور ہاتھیوں پر گرتی تو وہ انہیں شدید نقصان پہنچاتی تھیں۔ ان کنکریوں کی مار سے ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہو گئی۔ ہر فوج اور ہاتھی ان کنکریوں کی مار سے شدید زخمی ہوا اور کچھ ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہا۔ کنکریوں کی مار سے وہ شدید زخمی ہوا اور اس کے جسم پر ناسور بن گئے۔ اس نے بچنے کی کوشش کی اور واپس یمن کی طرف بھاگا، لیکن رستے میں ہی اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور بالآخر وہ بہت تکلیف دہ حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اس نے ابابیل پرندے بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ سورہ فیل میں فرمایا گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر مٹی کے کنکر پھینکتے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت اور اس کی مدد کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ابرہہ کے عبرتناک انجام کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے اور کوئی بھی طاقت اس کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ابرہہ کے بنائے ہوئے اس شاندار گرجا کا کوئی خاص تاریخی ذکر اس کے بعد نہیں ملتا، اور یہ بھی واضح ہے کہ ابرہہ کی فوج اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر تباہ ہوئی
تو اس کے گرجا کا بھی انجام کوئی قابل ذکر نہیں رہا۔ یہ گرجا اپنی مقصدیت میں ناکام رہا اور تاریخ میں محض ایک عبرتناک یادگار کے طور پر رہ گیا۔